بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ کیا ذرائع کی کمی ہے ہمارے پاس، یا ہمارے پاس جو ہے وہ ذرائع کو استعمال کرنا اور ان کے سے بہترین نتائج لینا جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے۔ اور اس مس مینجمنٹ کے بارے میں ادراک کا نہ ہونا، سمجھ کا نہ ہونا، یہ اس سے بڑا المیہ ہے۔ چونکہ ہر انسان جو ہے یا ہر ایکسپرٹ جو ہے وہ اس مسئلے کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، اپنے بیک گراؤنڈ سے دیکھتا ہے۔ کچھ اس کو اکنامک ایشوز کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کچھ فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور کچھ بہت اور مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہیے کہ اصل ایشوز کیا ہے۔ کیا ذرائع کی کمی ہے ہمارے پاس، یا ہمارے پاس جو ہے وہ ذرائع کو استعمال کرنا اور ان کے سے بہترین نتائج لینا جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے۔ تو میں چونکہ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے دیکھتا ہوں، تو مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ ذرائع سے زیادہ مینجمنٹ کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ملک ہے، آبادی کے حساب سے، جغرافیہ کے حساب سے، ریسورسز وسائل کے حساب سے۔ تو وسائل کی ایز سچ کمی نہیں ہے، نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں، پانی ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، اور بہت سے ریسورسز جو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس جو ہے وہ سب سے بڑا ایسٹ، 22 کروڑ کے لوگ ہیں، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ 60 سے 65% نوجوان ہیں۔ تو 12-14 کروڑ جو ہیں ہمارے پاس نوجوان ہیں۔ تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہاں پہ وسائل کی کمی ہے، ذرائع کی کمی ہے۔ ہاں، ہم ان ذرائع کو استعمال کرنے میں، ان کو مس مینج کرنے میں، بلکہ میس مینج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب بہت ساری مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ مثلاً پاکستان ریلوے ہے، تو گوادر سے لے کے تو اوپر جو ہے وہ پشاور تک ایک بہت بڑا ٹریک ہے، بہت بڑی زمینیں ہیں، بہت بڑے ایسٹس ہیں جو اس کے پاس ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کا خسارے میں جا رہا ہے۔ پی آئی اے ہے، پی آئی اے کے زمینیں جو پی آئی اے کے ریئل ایسٹس ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ خسارے میں۔ اسٹیل مل، تو ریسورسز کے حساب سے وہ ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار وابڈا ہے، بہت سارے بے تحاشا ادارے ہیں جن کے پاس اگر ریسورسز کو ایویلیویٹ کیا جائے، ان کی نیٹ ورتھ کیلکولیٹ کی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ ہمارا آتا ہے کہ اس ریسورس کو، ان وسائل کو استعمال کیسے کیا جائے۔ تو مس مینجمنٹ جو ہے یہ میرے حساب سے سب سے بڑا ایشو ہے، اور اس مس مینجمنٹ کے بارے میں ادراک کا نہ ہونا، سمجھ کا نہ ہونا، یہ اس سے بڑا المیہ ہے۔ تو مینجمنٹ کیسے بہتر ہوگی؟ مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ 4 چیزیں کی جائیں۔ پلان کیا جائے، پلاننگ کی جائے، منصوبہ بندی کی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں منصوبہ بندی جو ہے نا وہ قریب سے بھی لوگ نہیں جاتے۔ اداروں میں منصوبہ بندی نہیں ہوتی، انڈیویجول لیول پہ منصوبہ بندی نہیں ہوتی، قومی سطح پہ کوئی ایسی منصوبہ بندی ہمیں نظر نہیں آتی جس میں ریئل سچویشن کو دیکھا جائے، کچھ گول سیٹ کیے جائیں، ٹارگٹ بنائے جائیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، نیشنل ڈائریکشن ہماری کیا ہے۔ کچھ اس طرح کے پلان ہمیں نظر نہیں آتے، نہ اداروں کے لیول پہ اور نہ جو ہے وہ حکومتی سطح پہ۔ ہماری جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، یا بے تحاشا زمینیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، بے تحاشا ریسورسز ان کی ڈسپوزل پہ ہیں، لیکن ہمارے شہروں میں بہت سارے اے سی اور ڈی سی اور پھر کمشنر اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں، ان کی ایک فوج ظفر موج لگی ہوئی ہے، لیکن شہروں کے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مینجمنٹ کے کمپوننٹ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے لے کے پارلیمنٹ تک، اس کو ہر ڈپارٹمنٹ تک اگر دیکھا جائے،
اور ہر ڈسٹرکٹ پہ اگر یہ پراپر طریقے سے پلان کر دیا جائے کہ کیا ریسورسز اویلیبل ہیں، کیا گیپس ہیں، کیا ٹارگٹس ہمیں چاہیے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ پلانز اگر ہمارے بن جائیں روٹ لیول سے ٹاپ لیول تک، انڈیویجول سے انسٹیٹیوشنز تک، اور پھر انسٹیٹیوشنز کے آپس میں انٹیگریشن، اگر کچھ پلان بنتے بھی ہیں تو انٹیگریشن نہیں ہوتی، ایک ادارہ جو ہے وہ کوئی پلان بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو نیٹ ورکنگ جس کی ہونی چاہیے وہ ادارہ جو ہے وہ آئسولیشن میں پلان بنا رہا ہے، تو ان کا نیٹ ورک کوئی نہیں ہے، کولیبریشن کوئی نہیں ہے، کوآرڈینیشن کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل آئسولیشن میں یا تو ہو ہی نہیں رہی ہیں، یا ہو رہی ہیں تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں پہ پھر ریسورسز کا ضیاع ہوتا ہے۔ دوسری چیز آرگنائزنگ کی ہے، آرگنائزیشن کی ہے، کہ جب آپ پلان کریں تو ان پلانز کے لیے جو جس طرح کا سٹرکچر چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، آرگنائزیشن سٹرکچر چاہیے، لوگ چاہیے، ان کی لوگوں کے سکلز کس طرح کے لوگ چاہیے، ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے ہو، لوگوں کو ہائر کیسے کیا جائے، ان کے لیے ایجوکیشن کون سی چاہیے، تو یہ بالکل اس لیول پہ ہم بالکل سوچ نہیں رہے، اور کسی بھی لیول کے لیڈرشپ کو جو ہے وہ پوچھا جائے تو نہیں پتہ چلتا کہ کیا کرنا ہے ہمیں اور کیسے کرنا ہے۔ پھر جو ہے وہ لیڈرشپ، قیادت کا فقدان، قیادت جو ہے وہ نہ اس میں ویژن نظر آتا ہے، نہ اس میں لانگ ٹرم تھنکنگ نظر آتی ہے، نہ اس کو کرنٹ سچویشنز کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں ہے، نہ جو لوگوں کو موٹیویٹ اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہے وہ ان میں نظر آتی ہے۔ تو ایک کیوس ہے، ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے، اور بقول جو ہے وہ واصف علی واصف کہ جب ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہو تو وہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے۔ یہی ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے، گھر سے لے کر اداروں تک اور ملکی لیول تک، پارلیمنٹ تک، ہر کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا ہے، اور ایکچولی لیڈر کوئی بھی نہیں ہے۔ جو فیوچر تھنکنگ کرتا ہو، جو دور رس سوچ سکتا ہو، جو کرنٹ سینیریو کو سمجھ سکتا ہو، جو دنیا کی جو ہے وہ جو سچویشن ہے، اپڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کو سمجھ سکتا ہو، اور پھر جو لوگوں کو یہ ٹرانسفارم کر سکتا ہو یہ ویژن، اس طرح کا بہت زیادہ ہمارے یہاں فقدان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے، آرگنائزیشنل اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے، کسی لیول پہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں اگر پلاننگ، آرگنائزیشن اور لیڈرشپ اور پھر کنٹرول سسٹم، یہ اگر ان پلیس ہوں گے تو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز جو ہیں وہ ان کو ہم بہتر استعمال کر کے اس ملک کو پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیشنل ڈائریکشن سیٹ کی جائے، نیشنل ویژن ڈیولپ کیا جائے۔ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ایز اے نیشن سب کو کنسنسس کر کے کہ پاکستان کو اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں کس لیول پہ ہونا چاہیے۔ یہ وشفل تھنکنگ نہیں ہونا چاہیے، یہ ویل تھاٹ ویژن ڈیولپ ہونا چاہیے، اور پھر اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ریسورسز کو الوکیٹ کرنا چاہیے، پلانز بنانے چاہیے، ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے، ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا چاہیے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، اور پھر یہ جو انٹیگریشن ہے، کولیبریشن ہے، اس کو ساتھ لے کے تو ہم اس نیشنل ویژن کو، اس ڈائریکشن کو، پوری قوم کو اس کے ساتھ لے کے چلیں اس طرف جو ہے وہ، تاکہ ہر انڈیویجول، ہر ادارہ اور ہر لیول کی جو مینجمنٹ ہے اس کو پتہ ہو کہ ہم نے، پاکستان نے اگلے 5 سال 10 سال میں کہاں پہنچنا ہے۔ تو جب یہ چیزیں سیٹ ہوں گی، جب اس پہ کام ہوگا تو پھر ہماری جو ہے وہ نیشنل کوہیژن بھی ہوگی، ہم آہنگی بھی ہوگی، اور ہم کسی ایک نیشن بلڈنگ کا پروسیس شروع ہوگا۔ ادروائز ہم اس طرح لڑتے رہیں گے، اسی طرح کیوس میں رہیں گے، اسی طرح مس مینجمنٹ کرتے رہیں گے تو ہمارا مسئلہ وسائل سے کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ تو اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت